اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے ہی۔ اور یہاں پر ناظرین ہم عرض کریں کہ داؤد علیہ السلام کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، داؤد علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہیں، گویا کہ وہ ہیں کہ جن کے شوہر بھی اللہ کے نبی ہیں، اور جن کے بیٹے صاحبزادے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین سورہ نمل میں آیت نمبر 15 میں اس بات کا بیان فرما رہا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، یعنی علم قضاء اور سیاست، فیصلہ کرنے کی اہلیت، یعنی علم فیصلہ، علم قضاء۔ قضاء یعنی خاص طور پر ناظرین یہ عدالت کے لیے بولا جاتا ہے، اور سیاست۔ اور داؤد علیہ السلام کو ناظرین یہ علم تھا کہ جب پہاڑ تسبیح کیا کرتے یا پرندے تسبیح کیا کرتے تو آپ کو علم ہوتا کہ یہ تسبیح کر رہے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو ناظرین پھر چرند پرند اور دیگر جو ناظرین اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے آپ کے گرد حاضر ہو جاتی اور داؤد علیہ السلام کی تلاوت سماعت کرتی۔ اور داؤد علیہ السلام کی جو آواز ہے وہ بڑی ہی مسحور کن، بڑی ہی خوبصورت، بڑی ہی سریلی آواز ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو چوپایوں اور پرندوں کی بولی کا علم اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، نبوت اور ملک عطا فرمایا، جن اور انس اور شیاطین کو مسخر آپ کے لیے فرمایا۔ اور ناظرین یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اور دونوں نے کہا کہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ وورث سلیمان داود وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو البلاء المبین، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک بات بیان فرمائی کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے کہ داؤد کا جانشین ہوا، کس میں؟ نبوت میں، علم میں اور ملک میں۔ یاد رکھیں ناظرین کہ ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہوئے، تو آپ کے والد داؤد بھی اللہ کے نبی، اور اس معاملے میں گویا کہ سلیمان علیہ السلام کو آپ کا جانشین قرار دیا گیا، اور پھر نبوت میں بھی اور علم میں بھی اور بادشاہت میں بھی۔ وقال یا ایھا الناس علمنا، اور کہا کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہری فضل ہے۔ ناظرین و سامعین، سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مشارق اور مغارب کا ملک عطا فرمایا۔ 40 سال آپ اس کے مالک رہے، پھر تمام دنیا کی مملکت عطا فرمائی، جنات ہوں، انسان ہوں، شیاطین ہوں، پرندے ہوں، چوپائے ہوں، درندے ہوں، سب پر آپ کی حکومت تھی، اور ہر ایک شے کی زبان آپ کو عطا فرمائی، اور عجیب و غریب صنعتیں آپ کے زمانے میں
برے کار آئیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل تھا جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں میں سے، آدمیوں میں سے، پرندوں میں سے، تو وہ روکے جاتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ناظرین بے شمار آپ کا، یعنی یوں سمجھ دیں کہ اتنا بڑا لشکر ہوا کرتا کہ اس سے گننا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا، اور آپ کے لشکر میں صرف انسان نہ ہوتے بلکہ جنات بھی ہوتے، پرندے ہوتے، جانور ہوتے، درندے ہوتے، چوپائے ہوتے، سب کے سب آپ کے لشکر میں شامل ہوتے، اور آگے بڑھنے سے روکے جاتے تاکہ سب مجتمع ہو جائیں، اور پھر انہیں چلایا جاتا تاکہ ایک بطور لشکر کے ہو کر وہ چلیں۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ آپ کا لشکر اتنا بڑا ہوتا کہ روزانہ 5000 گائیں آپ کے لشکر کے لیے ذبح ہوتی، اور پھر لشکر کے لیے کھانے پینے کا سامان کیا جاتا۔ یعنی یہ آپ کے لشکر کا ایک جو ہے وہ ناظرین آپ کے لشکر کی کیفیات ہوا کرتی۔ تو داؤد علیہ السلام کی ایک خاصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ فرمایا قرآن کریم میں کہ آپ کے لیے لوہے کو نرم فرمایا، یعنی لوہا آپ کے ہاتھ میں آتا تو وہ نرم ہو جاتا۔ یہ ان کی خصوصیات تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی خصوصیات یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی بولی آپ کو عطا فرمائی، آپ ہر چیز کی بولی سمجھتے، اور پھر آپ کا لشکر جاہ و حشمت جو ہوتی وہ ناظرین دیکھنے کے لائق ہوتی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا یہاں پر بیان فرمایا سورہ نمل کی کچھ آیات میں۔ پھر آگے بھی سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے متعلق متعدد آیات کریمہ ہیں۔ میں آخر میں یہ بات عرض کروں گا ناظرین کہ یہ جو فرمایا نا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، کہ سلیمان کو داؤد کا جانشین بنایا، تو یہاں پر ناظرین یاد رکھیں کہ دنیا کی دولت بطور وراثت مراد نہیں ہے، یا جائیداد، پراپرٹی یا ایسٹس یہ مراد نہیں ہے، بلکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ اس سے مراد نبوت ہے، علم ہے اور ملک ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ پھر اس سے ایک مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ جی اس سے ثابت ہوا کہ نبی کی جائیداد کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام ناظرین جو ہے وہ جائیداد کی تقسیم ان کی یوں سمجھ لیں کہ یعنی ان کا جو علم ہوتا ہے وہ آگے تقسیم ہوتا ہے، لیکن جائیداد اور اس طریقے سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہیں ہوتے۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام کی موجود ہے کہ کوئی ہمارے مال کا وارث نہیں ہوتا، تو یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ تو اسی لیے یہاں سے مراد علم ہے، نبوت ہے اور ملک ہے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف اور اس کی آیت نمبر 7 ہے۔ آیت نمبر 7 آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں سائلین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سائلین پڑھا جائے گا، اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف یہاں پر جو ہے وہ علامت وقف کے اندر 7 لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 7 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ لا ایک کلمہ، قد دوسرا، کانا تیسرا، فی چوتھا، یوسفہ پانچواں، واو چھٹا، اخوتی ساتواں، ہی آٹھواں، آیات 9واں، اور لی 10واں، سائلین 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لقد، لقد کان، لقد کان فی یوسف،
فی یوسف و اخوتی ہی و اخوتی ہی. یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین ہی میں مد کی علامت ہے اور مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اسے جو ہے وہ 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے. آیات لی السائلین. آیاتن میں تا کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے. اس تنوین کو للسائلین کے لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا. آیاتن لی نہیں، آیات للسائلین. اچھا، لی میں لام کے نیچے زیر اس سے السائلین کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے جو الف لام ہے اسے حذف کیا جائے گا. اور یاد رکھیں درمیان میں سے حمزہ کو حذف کیا جائے گا اور یہاں پر لام کی آواز نہیں بلکہ سین کی آواز ادا کی جائے گی، اس لیے کہ سین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. تو للسائلین نہیں، للسائلین. سا میں آپ دیکھیں الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، مد متصل ہے، مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں. منیمم اسے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے اور میگزیمم اسے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور آ جائیے ناظرین. ہم سبق لکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی یوسف لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. آیات للسائلین. للسائلین. آیت نمبر 7 ہے. ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ملاحظہ فرمائیں وہ ہے یوسفہ، دوسرا اخوتی، تیسرا ہی ضمیر، چوتھا آیاتن، پانچواں سائلین. تو کل یہاں پر 5 اسماء ہیں. پہلا یوسفہ، دوسرا اخوتی، تیسرا ہی ضمیر، چوتھا آیاتن، اور پانچواں السائلین. ناظرین یہ 5 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ایک ہی فعل یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ہے کانا. کانا ایک ہی فعل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف لا، دوسرا قد، تیسرا فی، چوتھا واو، پانچواں لی. پہلا لا، دوسرا قد، تیسرا فی، چوتھا واو، پانچواں لی.
ناظرین و سامعین، کل ملا کر آپ دیکھیں 5 اسما، ایک فعل اور 5 حروف، تو کل ملا کر یہاں پر جو کلمات کی تعداد ہے وہ 11 ہے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے اسما کی جانب۔ یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی ہے، جن کے نام سے یہ سورہ ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے جو ہے وہ صاحبزادے ہیں۔ ناظرین، یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے بچوں کا نام، تو بڑا پیارا نام ہے، اور میں بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے پیارے انبیاء، پیارے رسول اعظام علیہم السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، اور امت کے اولیاء کاملین کی نسبت سے نام جب رکھے جائے تو پھر ان کے نام کی برکتوں کی نسبت بھی اس بچے کو ملا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد اخوا۔ اخوا اخن کی جمع ہے، اخن کہتے ہیں بھائی، اخوا بہت سے بھائی۔ قرآن کریم میں انما المؤمنون اخوا کہ تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ناظرین، اختن بہن، اختن کا معنی ہے بہن، اخوات اس کی جمع آتی ہے بہت سی بہنیں، اختن مفرد، اخوات جمع، بہن اور بہت ساری بہنیں، اخن مفرد، اخوہ جمع، اخن بھائی، اخوہ بہت سے بھائی۔ ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین ہو کی شکل میں ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش اور الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر اور کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ آیاتن، آیتن کی جمع ہے، آیت ایک علامت ایک نشانی، آیات بہت سی علامتیں بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ ناظرین یہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو آیت اور آیات یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، آیت اور آیات۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سائلین۔ سائلین، سائل کی جمع ہے، سائل اسم فاعل کا صیغہ ہے، اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، اور ترجمے کے آخر میں والا والے والی ہو، عام طور پر تو وہ اسم فاعل کا صیغہ کہلاتا ہے۔ سائل سوال کرنے والا، سائلین اور سائلون سوال کرنے والے بہت سے لوگ۔ تو ناظرین سائل اور سائلین یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سائل، میں فلاں جگہ تھا تو ایک سائل آیا تھا، سوال کرنے والا، میرے پاس بہت سے سائلین آتے ہیں یعنی سوال کرنے والے۔ تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ ہے یا وہ تھا، دونوں میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فعل کی تمام علامات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ چلتے ہیں حروف کی جانب۔ لا، ناظرین یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ یا البتہ یا تحقیق، البتہ یا ضرور، البتہ یا ضرور دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ قد یہ فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے تو فعل ماضی کو بمعنی ماضی قریب کے کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فی ہے، یہ ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہے میں۔ واو کا معنی اور ہے، لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ ناظرین و سامعین 11 کلمات میں آپ دیکھیں کہ کل 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 آیت اور آیات، نمبر 2 سائل اور سائلین۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، فا یا زر فی، یا واو پیش یو، سین پیش سو، فا زبر فا، فی یوسفا، فی یوسفا، واو زبر وا، حمزہ خا زر اخ، واو زبر وا، تا زر تی، ہا کھڑی زر ہی، و اخوتہی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا لام دو پیش تل، آیات ال، لام سین زر لس، سین الف زبر سا، حمزہ زر ای، لام یا زر لی، نون زبر نا، آیات للسائلین۔
یہاں وقف کریں گے تو آیات للسائلین پڑھیں گے۔ ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ ناظرین اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ لا البتہ، قد بے شک، کانا ہے، فی میں یوسف علیہ السلام مراد ہے، وا اور اخوتی بھائیوں، ہی اس کے یعنی یوسف علیہ السلام کے، آیات نشانیاں، لی واسطے، السائلین پوچھنے والوں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، کہ یہاں ہمیں تفسیر ہم کس کی اس وقت کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہم تھے آیت نمبر 121، 122 اور 123، جو ہم کل پڑھ چکے ہیں، تلاوت کر چکے ہیں ناظرین۔ ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت نمبر 21 میں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے آپ ان سے کہیے کہ تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، ہم اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ آیت نمبر 122۔ اور آسمانوں و زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے، پس آپ اسی کی عبادت کیجئے، اسی پر توکل کیجئے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تفسیر عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 121، 122 اور 123 کی تفسیر۔ جب نبی علیہ السلام نے نہایت مؤثر انداز میں تبلیغ فرما دی، اللہ تعالیٰ کی حجت پوری فرما دی، اس کے باوجود کفار مکہ ایمان نہیں لائے اور آپ کو اذیتیں پہنچانے کے در پہ رہے، تو پھر فرمایا کہ اچھا تم مجھے ضرر پہنچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو نا وہ کرو، لیکن ہم اسی طرح دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے۔ اور جو فرمایا کہ جو کچھ تم ہمارے خلاف کر سکتے ہو، یہ بطور تحدید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور بطور وعید ہے۔ ان کو کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں کیا، یعنی گویا کہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہاری مرضی، جو کچھ کرتے ہو کرو، نہیں، یہ بطور ڈانٹنا ہے، بطور وعید ہے۔ جب کوئی باس کسی کو سمجھاتا ہے نا کہ نہیں بیٹا ایسا نہ کرو، ایسا کر لو، وہ نہیں مانتا، تو آخر میں بالکل جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ یار اب تیری جو مرضی کر، میں تجھے کچھ نہیں بولوں گا، کیونکہ تجھے سدھرنا ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر نبی علیہ السلام ان کو تبلیغ فرماتے رہے، سارے دلائل پیش فرما دیے، حجتیں پوری ہو گئیں، اس کے باوجود جب یہ ایمان نہ لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑے واضح انداز میں قرآن کریم نے اسے کوٹ کیا ہے کہ اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تم اپنا کام کرو، جو کچھ کرتے ہو کرو،
اور بے شک ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. یعنی تم نافرمانیاں کر رہے ہو، اب تمہاری مرضی ہے، اور ہم تمہیں تبلیغ کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی آیت نمبر 122 میں کہ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اچھا، اب یہاں پر ناظرین جو ہم نے بتایا نا کہ کسی شرعی حکم کا مکلف نہیں فرمایا، قرآن کریم میں اس کی کئی امثال موجود ہیں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور تو اپنی آواز کے ساتھ ان میں سے جن کو ڈگمگا سکتا ہے ان کو ڈگمگا دے، اور اپنی سواریوں پیادوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دے، اور ان کے اموال اور اولاد میں ان کا شریک بن جا، اور ان سے جھوٹے وعدے کر. تو یہ بطور تحدید کہا جا رہا ہے. حالانکہ جھوٹ بولنا یا جھوٹے وعدے کرنا، کسی پر خواہ حملہ کرنا تو اور کسی کا خواہ شریک بن جانا تو یہ تو ناجائز ہے، بالکل حرام ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بطور تحدید یعنی ڈانٹ ڈپٹ کے فرمایا سورہ کہف کی آیت نمبر 29 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. اس کے بعد فرمایا کہ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ 122 نمبر آیت میں کہ تم بھی انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی شیطان نے تم کو جو فقر و فاقہ سے ڈرایا ہے تم اس کا انتظار کرو، اور ہم اس رحمت اور مغفرت کا انتظار کر رہے ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ فرمایا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر یوں فرمائی کہ تم اپنی ہلاکت کا انتظار کرو اور ہم تم پر عذاب کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ آسمان و زمینوں کے سب غیب اللہ کے ساتھ مختص ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور ہر کام لوٹایا جاتا ہے اسی کی طرف، پس اسی کی عبادت کیجیے اور اسی پر توکل کیجیے. ناظرین، آسمانوں و زمینوں کے سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں. آیت کے اس حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنے علم کا اظہار فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اسی کی طرف ہر کام لٹایا جاتا ہے. اس حصے میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا. اللہ تعالیٰ کی متعدد صفات ہیں، یہاں خصوصیت کے ساتھ علم اور قدرت کا ذکر فرمایا، کیونکہ علم اور قدرت ہی دو ایسی صفات ہیں کہ جن پر مدار الوہیت ہے. کیونکہ اگر اس کو علم نہ ہو تو اس کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی مخلوق اس کے احکام پر عمل کر رہی ہے یا نہیں، اور اگر قدرت نہ ہو تو اپنے اطاعت گزاروں کو جزا کیسے دے گا اور اپنے نافرمانوں کو سزا کیسے دے گا. تو یہاں پر خاص طور پر اپنی علم اور قدرت کا اظہار فرمایا کہ سارا علم بھی میرے پاس ہے، ساری قدرتیں بھی میرے پاس ہیں، ٹھیک ہے نا، اور تم جو کر رہے ہو مجھے ہر چیز کا علم ہے، اور تم میں سے جو اچھے اعمال کر رہے ہیں انہیں جزا دینے پر بھی قادر ہوں، جو برے اعمال کر رہے ہیں انہیں سزا دینے پر بھی قادر ہوں. تو یہ اس بات کا اظہار یہاں پر فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کیجیے، اسی پر توکل کیجیے، کیونکہ انسان کی سعادت کا پہلا درجہ اللہ کی عبادت ہے اور آخری درجہ اللہ پر توکل ہے. آپ نے کبھی توکل کرنے والوں کو دیکھا نہیں ہے. جو توکل کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، پھر ان کا توکل ایسا ہوتا ہے، کیونکہ عبادت پہلا درجہ ہے. درجات کو طے کرتے کرتے توکل کی اعلیٰ منزل پر فائز ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا مقام اور قرب پھر وہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین، ہم تو یہی دعا کر سکتے کہ اس کے کچھ چھینٹے اللہ رب العالمین ہمیں بھی عطا فرمائے. اور آخر میں فرمایا کہ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. اس سے مقصود یہ کہ وہ اطاعت گزاروں کی اطاعت کو ضائع نہیں فرمائے گا اور منکروں اور سرکشوں کو مزید ڈھیل نہیں دے گا. وہ قیامت کے دن سب کو میدان حشر میں زندہ کر کے جمع فرمائے گا اور ہر شخص سے ذرے ذرے کا حساب لے گا، اور انجام کار نیکوکاروں کو جنت عطا فرمائے گا اور بدکاروں کو، نافرمانوں کو دوزخ میں دھکیل دے گا. اے اللہ، ہم سب کو اپنے فضل سے جنت عطا فرما اور دوزخ سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما اور ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما. ناظرین، یہاں پر سورہ ہود مکمل ہوئی. اب انشاءاللہ کل سے سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی، سبوں کو ترجمہ سنائیے.
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في يوسف وإخوته وإخوته فانی وإخوته آيات للسائلين آیات لام کی آواز آئے گی آیات جی للسائلین۔ ترجمہ: بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، بہت نشانیاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ، آپ نے کافی حد تک بلکہ میں کہوں گا کہ بہت امپرومنٹ کے ساتھ آپ نے پڑھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کہاں سے؟ جی فرمائیے۔ صحیح جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ آیات آیات نہیں آیات للسائلین۔ اچھا دوسرا یہ کہ جلدی جلدی نہ پڑھیں، ٹھہر کر پڑھیں، اور ایک بات اور بھی ہے کہ فی یوسفا نہیں، کانا نہیں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ ایک لہجے میں پڑھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا جو قرآن کا لہجہ ہے عربی لہجہ اسے اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، صدق اللہ العظیم۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ کی طبیعت کیسی ہے ابھی؟ جی الحمدللہ چلیں بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسا گجران والے سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی جی سنائیے۔ صدق اللہ العظیم۔ چلے آپ نے ماشاءاللہ اچھا پڑھنے کی کوشش کی، توڑ کر نہ پڑھیں، ایک لہجے میں پڑھیں تو آپ کا پڑھنا مزید بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ میں سے اکثر جو ہے نا جو نئے پڑھنے والے یوسفا یعنی جس حرف پر فقط زبر زیر پیش ہو تو اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ فی یوسف و اخوتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ للسائلین۔ جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی کہاں سے؟ اللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصوں میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کتوال سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في يوسف اخوته آیات للسائلین۔ بے شک یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں اچھا ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھنے کی کوشش کی۔ لقد قانا نہیں ہے، کانا اس کاف کو باریک پڑھتے ہیں، و اخوتی اخوتی نہیں ہے، واو بھی ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ سبا بخاری۔ جی سنائیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ چلیں جی، بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹڈ نکاس میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، جس ڈیٹ کا چاہیے سرچ کیجیے، اس سے مستفیض ہوں اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔